ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی جوابی دلیل صرف یہ ہوتی ہے کہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی جب ان مشرکین کے سامنے قرآن پاک کی وہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں جن میں اس بات کی دلیلیں مذکور ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو ان کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور وہ کفار ان دلیلوں کا جواب دینے سے عاجز ہو جاتے ہیں، تو ان کی جوابی دلیل صرف یہ ہوتی ہے کہ اگر تم مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے کی بات میں سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ تاکہ ہم دوبارہ زندہ ہونے پر یقین کر لیں۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تم فرماؤ اللہ تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہت آدمی نہیں جانتے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیں کہ تم پہلے بے جان نطفہ تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہاری عمریں پوری ہونے کے وقت تمہیں مارے گا، پھر تم سب کو زندہ کر کے قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ تو جو پروردگار عز و جل ایسی قدرت والا ہے وہ تمہارے باپ دادا کو زندہ کرنے پر بھی یقیناً قادر ہے، وہ سب کو زندہ کرے گا، لیکن بہت سے آدمی اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اور ان کا نہ جاننا اس وجہ سے ہے کہ وہ زندہ کیے جانے کے دلائل کی طرف مائل نہیں ہوتے اور نہ ہی ان میں غور کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل والے خسارہ پائیں گے۔ تفسیر صراط الجنان، اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ پہلی بار زندہ کرنے پر قادر ہے اور دوسری بار بھی زندہ کرنے پر قادر ہے، اور اس آیت میں زندہ کرنے کی قدرت ہونے پر اللہ تعالیٰ نے ایک عام فہم دلیل بیان فرمائی کہ آسمانوں اور زمین کی تمام ممکن چیزوں پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، اور جب تمام ممکن چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ثابت ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ مرنے کے بعد زندگی مل جانا ممکن ہے، کیونکہ اگر زندگی ملنا ممکن نہ ہو تو پہلی بار بھی زندگی نہ ملتی، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور تم ہر گروہ کو زانوں کے بل گرے ہوئے دیکھو گے۔ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا، ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، آج تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ، یہ ہمارا لکھا ہوا ہے جو تم پر حق بولتا ہے۔ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بے شک ہم لکھتے رہے تھے جو تم کیا کرتے تھے۔ تفسیر صراط الجنان، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم قیامت کے دن یہ منظر بھی دیکھو گے کہ ہر دین والے زانوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، کیونکہ وہ خوف زدہ ہوں گے اور اپنے اعمال کے بارے میں سوال کیے جانے اور حساب لیے جانے کی وجہ سے بے چین ہوں گے۔ ہر دین والا اپنے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ وہ اعمال نامہ ہے جسے لکھنے کا ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، یہ کسی کمی زیادتی کے بغیر تمہارے خلاف تمہارے عملوں کی گواہی دے گا۔ بے شک ہم نے فرشتوں کو تمہارے عمل لکھنے کا حکم دیا تھا، تو گویا کہ تمہارے اعمال ہم ہی لکھ رہے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہی کھلی کامیابی ہے۔
تفسیر صراط الجنان، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اطاعت گزاروں کا انجام بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا میں ایمان لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہرایا، اور جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ کام کیے اور جن کاموں سے منع کیا ان سے رک گئے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کے صدقے جنت میں داخل فرمائے گا، اور قیامت کے دن یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن جہنم سے نجات مل جانا اور جنت میں داخلہ نصیب ہو جانا ہی حقیقی طور پر بڑی کامیابی ہے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دنیا کی ناپائیدار کامیابی حاصل کرنے کے مقابلے میں آخرت کی ہمیشہ رہنے والی کامیابی حاصل کرنے کی زیادہ کوشش کرے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان هذا لهو الفوز العظیم لمثل هذا فلیعمل العاملون۔ ترجمہ، بے شک یہی بڑی کامیابی ہے، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی شخص کی دستگیری نہ کرے اس وقت تک کوئی شخص محض اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنتی نہیں ہو سکتا۔ نمبر دو، ایمان کے ساتھ تقوی بھی ضروری ہے اور کوئی شخص نیک اعمال سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔